والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کو بلند فرمانے والا، بے پناہ شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روکتے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ اللہ کریم اپنے تخت کو سکون دینے کی خاطر، قرار دینے کی خاطر، اللہ کریم اپنے تخت کو سکون قرار دینے کی خاطر جب اپنے حبیب علیہ السلام کا نام نامی اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں، یہ جب سکون پاتا ہے، یہ قرار پاتا ہے، اور جبرائیل امین اگر اس نام نامی کو دیکھ کر رب کریم کے آگے عرض کرتے ہیں، کیا میرے رب، یہ نام جس کا تم نے اتنا احترام کیا، جس کی اتنی تعظیم کی کہ اپنے نام نامی کے ساتھ ایسے جوڑ کر لکھ دیا، نہ کوئی فاصلہ رکھا، نہ نیچے کیا، نہ کوئی کچھ کیا، ساتھ اتنا احترام، ایسا احترام، کیا میں جبرائیل امین ان کے بارے میں کچھ جان سکتا ہوں؟ ان کے مقام کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، تیرے لیے اتنا جان لینا بہت کافی ہے۔ میرے عزیز دوست نے بڑا خوبصورت موضوع لیا شیخ حدیث صاحب نے، آپ علیہ السلام، آپ علیہ السلام ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، تیرے لیے بس اتنا جان لینا بہت کافی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہوتا ہی نہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اگر رب تعالیٰ کو پکار کر یا اللہ مدد کے نعرے لگا کر تھک جاتے ہیں، ایک دن اسی کی طرف سے کرم ہوتا ہے، یہ اسی کی طرف سے کرم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جن کا یہ یوم ہم منا رہے ہیں، جن کے یوم کی خاطر جمع ہے، میرے شاہ کامل آپ اکثر فرمایا کرتے کہ رب تعالیٰ جب جہاں کہیں بھی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت کو ڈالتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مقدر پہ فخر کرنا چاہیے، اور اس شخص کو ناز کرنا چاہیے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، وہ دروازہ مل جائے، آپ پہ درود و سلام پڑھنا نصیب ہو جائے، آپ کی غلامی نصیب ہو جائے۔ بلا شک و شبہ حق ہے، یہ بات کر فرما رہے تھے کہ وہ دربار وہ بڑا اور بڑا ہے، بلند و بالا شان و بالا
पर दुनिया में लिखा गया, लिख रहे हैं दोस्त। जो भी देखता है आंख पड़ती है। जैसे अभी एक फादर मुकर्रम फरमा रहे थे कि पढ़ के एक सुकून मिलता है। ये आपका नामे नामी जहां आया, जब आया, जिसने पाया, जिधर मिला, एकदम सुकून आ जाता है, एकदम करार आ जाता है, एकदम एक बंदा एक अजब कैफियत महसूस करता है। वो किसी नाम पाक के सदके मिलती है और कहीं मिलती नहीं है। मैं ये बंद लेकर भी चल सकता था, वक्त नहीं है। इंतहाई मुख्तसर वक्त में पैगाम देते हुए अपनी बात को समेट लूंगा। क्या मैं खूब समझ के रखना चाहिए हर एक को, शयूख हो उनको, उलमाए कराम हो उनको, उस्ताद हो उनको, चौधरी हो, मलक हो, सनतकार हो, सरमायादार हो, सब चंगी तरह समझ के रखना कि सब उस दरबार का सदका खाते, उधर कोई दे नहीं सकता। उधर से लेते थे, लेते रहे हैं, ले रहे हैं और लेते रहेंगे। वो बड़ा खूबसूरत दरबार पाक है, बेपनाह खानों के साथ सजा हुआ, बेपनाह खानों के साथ। आदम अलैहिस्सलाम जब उन्हें करार मिला, सुकून मिला, एकदम रब ताला के आगे कैफियत पे अर्ज करने लगे कि या अल्लाह इस नाम पाकी का, नाम पाक का सदका, ये जो खूबसूरत नाम पाक है ना, जो कोई काम बिगड़ने नहीं देता और बिगड़े भी बना देता है, सब नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला के आगे पेश कर दिया। ऐ करीम रब इस नाम पाक का सदका मेरे पे करम कर दे, मेरे से राजी हो जाओ। रब ताला ने फरमाया राजी हूं, लेकिन ये तो बता आदम, इन्हें अभी मैंने भेजा नहीं, इनका तूने कैसे वसीला पेश किया, इनका वास्ता कैसे डाल दिया। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, क्या मेरे रब, जब रूह फूंकी थी, आंख खुली थी, तो तेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ ये नाम लिखा था। आज भी इस वक्त ये आप नाम तेरे करम से मेरे सामने जगमगाया और मैंने इसका वसीला, इसका वास्ता पेश किया। रब ताला पे करम फरमा दिया। आदम अलैहिस्सलाम को भी जुस्तजू लाके लगन लग गई, ये तड़प लग जाती होती है, और जब ये लग जाए, अल्लाह करे लग जाए, अल्लाह ताला देखे कि लग जाए। जिब्राइल अमीन जो रब ताला के साथ हर वक्त लेके आ करते थे ना, हर वक्त उसके साथ पैगाम लेते, अंबिया अलैहिस्सलाम के पास जाते। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर है, अर्ज करने लगे, आप आका की खिदमत में हाजिर है। आका ने पूछा, क्या जिब्राइल तेरी कितनी उम्र है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी तो नहीं खबर, लेकिन एक बार आपका ये गुलाम एक मकाम पर था, एक नूर, एक सितारा मेरी आंखों के सामने आया, उसे देखकर मुझे इतना ही मजा आया, ऐसा सुकून मिला, ऐसा करार मिला कि बस फिर उसके बाद हर वक्त निगाह मेरी, ख्याल मेरा, ध्यान मेरा इसी तरफ रहता, यहां तक कि 70,000 वर्ष बीत गए। फिर वो नूर पाक जगमगाया। मैंने उस नूर पाक की जो 70,000 वर्ष के बाद अपनी झलक दिखाता और मुझे सरकार का डालता, उसकी 72,000 बार ज़ियारत की है। कि वो किसका नूर था, किसकी ज़ियारत तुझे होती थी, जान ले वो मेरा ही नूर था। जब ये देखने में कोई, जब इस तरफ तवज्जो चली जाए तो फिर और कहीं दिल लगता ही नहीं है, फिर किसी और का ख्याल ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता। फिर बंदा उठते, बैठते, चलते, फिरते, खाते, पीते, बहाने से यौम लासानी है, खाना बनाओ, जिक्र करेंगे रसूलुल्लाह, आका का जिक्र करेंगे, आका का
حضرت آدم علیہ السلام پھر اسی طرح خیال لگ گیا تھا، رب تعالیٰ کے آگے عرض کرنے لگے کیا میرے رب، کیا میں جان سکتا ہوں، کیا میں خبر پا سکتا ہوں اس چیز کی کہ یہ جن کا نام پاک ہے، یہ شانوں والا نام کا پاک ہے، اس کی اس ہستی کا، ان کا مقام تیرے نزدیک کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی یہی جواب عطا فرمایا، وہی جواب جو جبرائیل امین کو، اے آدم آپ کے لیے ان کے بارے میں اتنا جان لینا بہت کافی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے۔ مختلف انبیاء علیہ السلام واقفیت سب کو ہے، جانتے سب ہیں، پتہ سب کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود محفوظ سجا کے بٹھایا تھا اسٹیج پہ، کرسی پہ، کرسی صدارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بادشاہ، ہمارے بادشاہ، ہمارے شہنشاہ۔ ایک دیر انداز ہوتا ہے وہ اکثر جب وہیں تک پہنچتا تو کہا ایک تو یہ کہتا نا بندہ ہمارے بادشاہ بڑی شان والے، ہمارے آقا بڑی شان والے، لیکن ایک طرف بندہ پھرتا ٹوٹا ادھر چلا جاتا ہے میرے آقا اور میرے بادشاہ۔ اس سے کوئی جو لطف آتا ہے، جو مزہ ملتا ہے، پتہ ہے وہ سب کے ہیں، وہ فرش والوں کے بھی ہیں، وہ عرش والوں کے ہیں، وہ سب کے ہیں، لیکن یہ جب ان کے ساتھ آساد الگ بنتا ہے نا، جڑ جائے صحیح، پھر لطف ہی کچھ اور آتا ہے، مزہ ہی کچھ اور آتا ہے۔ اللہ کریم نے تو سب کو بتا رکھا تھا، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے محفل، یہ کتنی خوبصورت محفل، کتنی محبت والی محفل، کتنی پیار والی محفل بریک فاسٹ فوڈ کے دوستوں نے سجا رکھی، کتنی دیر گزر گئی۔ مجھے خود احساس ہے دوست پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، واپس جانا ہے، مختصر سے انہوں نے بات کی، انتہائی مختصر وقت میں بات میں بھی ختم کر ڈالوں گا، لیکن دل کرتا ہے نا کہ لا کے جاؤ۔ آپ کا تو اللہ تعالیٰ نے خود محفل سجائی، خوبصورت محفل سجائی، آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، پہلے ایک محفل سجائی، سب کو بلا لیا، آ جاؤ سارے، اپنی بات کرنی تھی، سارے آ جاؤ خاص کو آؤ، کچھ اپنے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ آؤ، برخاست کیا، پھر خود ایک اور محفل کا انعقاد کرتا ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو بلاتا ہے، بڑی بڑی شانوں والے، بڑے بڑے مقامات والے، تسی تے میں تے آپو دینے دیا نا اتنے القابات دینے میں بندہ سوچتا کہ ہوں کئی بار میرا دل کرتا تھا اتر جو اتر بھی گیا، انہوں نے کہا نیچ تے بھیجا دوست دیکھنا جاؤ دیتا ہے، یہ تو ایسی کر دیا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یہ درجات والے ہیں، اس سے درجات دیے، بلند و بالا درجات والے، جرا بھی آ رہا نا درجہ، اس کو ایک سے ایک بلند درجہ ہے، پاس کو پاس پہ بلند فضیلت احسن ہے، درجات ہیں، جو آ رہے ہیں وہ کم ہے انہیں سے پہلے سب کے سب ہواؤں پہ حکومت کرنے والے آئے، بیٹھ گئے،
جنات پہ حکومت کرنے والے، غرض کے صفی، نجیب، زبی، کلی، خلی، روح جتنے آ رہے سب کے لیے ہے کہ وما مصیب پہ آج میرے عزیز دوست ایک ہی پیغام دے کر اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. خدا کے لیے اپنے ایمان کی فکر کر، اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھ، اپنے بچے کی اس انداز سے تربیت کر کہ اسے کچھ اور دے سکے یا نہ دے سکے، جب تو جائے تو وہ رسول اللہ کی محبت میں دیوانہ اس کی بات کی طرف قرآن پر ہم پیچھے نہ پہ جائیں کہ فلاں جگہ بڑی اچھی ہے، یہ ہے وہ ہے. ایک چیز ہے میرا، فقط ایک چیز کہ جدھر جانے کے بعد تیری اولاد رسول اللہ کی محبت میں تیرے سے آگے نہیں. ایک چیز ہر وقت تیرے ذہن میں ہو. اسی لیے بتایا گیا کہ رسول اللہ کو جب تک اپنی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب، اپنے مال و اسباب، اپنی جان، اپنا شعور، اپنی وقت، اپنا علم، اپنی عقل سے بڑھ کر پیارا نہ جانا جائے، اس وقت تک کہ تو صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتا. سب کچھ تھک تھک پھرتا رسول اللہ نظر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کر، پھر تجھے قرآن پاک کی روشنی دے گا، پھر تجھے حدیث کی بھی سمجھ آئے گی، پھر تجھے بہت کچھ سمجھ آتی چلی جائے گی. آقا علیہ السلام کو تو کسی کی احتیاج نہیں ہے، وہ تو بلندوں والا ہے. ان کی وقت تو اس نے سجائی، اس کو صورت انداز میں سجائی کہ جب یہ سب کے سب آگے اور بیٹھتے جاؤ سب، پھر کرسیاں صدارت تھی، اور سارے آنے میں ایک طرف سب کی ارد پہ رکھ اور ادھر سیدھے بیٹھتے جاؤ. رب تعالیٰ نے سجائی تھی. اسٹیج تھا، اسٹیج کے اوپر کرسیاں صدارت تھی. جب سب آگے تو جن کی خاطر سجائی تھی انہوں نے حکم دیا کہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام سب حاضرین آگے ہیں، اب آپ تشریف لے آئیے. شہنشاہ کل عالم، شہنشاہ کل عالم، شہنشاہ اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واسطی کہ ساری کائنات اس چکر میں رہتی ہے، ہر لحظہ ہر آن اسی چکر میں کہ وہ راضی ہو جائے، سونیا راضی ہو جا، کسے تو راضی ہو جا. اور اگر اس کی طرف دیکھیں تو وہ کیا کہتا ہے، میرے پیارے حبیب میں آپ کو راضی کر کے چھوڑوں گا. وہ حبیب علیہ السلام، حبیب علیہ السلام جنہیں کسی کی احتیاج نہیں ہے. یاد رکھیے گا، نہ میری نہ آپ میں سے کسی کی. کئی جگہ سکسرتی پہ جانے میں پڑھا یا نہ پڑھا، سارے کھڑو گے میں کھڑوما یا نہ کھڑوما سلامت دے، سارے کہیں میں کرا یا نہ کرا. یاد رکھ، کھڑو گیا تو تیرے پر رابطہ کرنے اللہ نے اسے پکا سچا کرا ایمان لایا تو تیرے پر رابطہ کرنے. اس کو دور رہا کہ پورا کی اور بناؤ بناؤ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ بہت کچھ پڑھیا، وہ بڑا کچھ لکھیا. ایک دن خیال آیا دل کہ کسے مرد کامل ہاتھ نہیں پکڑیا، کیوں نہ چلا کہ کسے مرد کامل ہاتھ پکڑنا. اس وقت مرد کامل ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لیجیے گا، اچھی طریقے سے سمجھ کے رکھیے گا. مرد کامل ہے ہی وہ کہ جس کے پاس بیٹھو تو ہر چیز سے ہٹ کر مدینہ ربا کی طرف کیا محبت دے تو اپنے آقا کی دے، دبو ڈالے تو مدینہ پاک کی محبت دے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، کاکھ بھی نہیں ہے، کاکھ بھی نہیں. اگر ہے تو رسول اللہ کی غلامی میں ایسا. اس وقت ان ہستیوں میں حضرت الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت
चीज में तू दलील ढूंढता फिरता है, ये फलसफा, हर चीज में ये, इस वजह से ये, इस वजह से ये, इत्थों है, उत्थों है। पहले इसकी जाके तो फिर आई ना रखो, फिर तन बात कर भेज देता पर ना भी भेजा, भेज देता पर ना भी नहीं भेजा, क्योंकि ताल्लुक ऐसी जगह से है कि बजाय तरबियत करनी है, भेज रहे हैं लेकिन नहीं भी भेज रहे। भेजा किस तरह के चला जा पाए, और नहीं किस तरह भेजा के बाहर जाने से जाते ही किसी एक किसान के साथ टाकरा कराते हैं। इनके मुंह से निकलता है कि तेरा क्या दीन है, कहता है मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाते हैं अगर मुसलमान है तो फिर तेरा पुख्ता अकीदा होगा, ईमान होगा रब की वहदानियत के ऊपर कि वो है और एक है। क्या दलाल है तेरे पास? उसके सामने देखा है तेरा और तुसी भी अगर कोई कुछ के बारे में थोड़े आका ने सलाम के बारे में गल करने की कोशिश करेगा कि हाँ मैं दसा कि उधर की इज्जत दाव देना। याद रखिएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है कि जिसकी कोई हद नहीं है। पीर साहब की हद है, मौलवी साहब की हद है, कायनात में हर किसी की कोई हद है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी, क्योंकि आपके जिक्र पाक को उसने बुलंद फरमा दिया है। किसने? उसने। जब उसने बुलंद फरमा दिया तो आपके खूबसूरत जिक्र पाक की ना कोई हद है, ना आपकी शानों की कोई हद है,